اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، قرآن عظیم کا جو حصہ تلاوت کیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا ارشاد عالی ہے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم پورے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہوں اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، اور نشاندہی یہ کی گئی کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پیارے عزیزوں، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی ہمیں اجازت ہے کہ جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے پر وضو تو کریں، نماز پڑھیں، حج اور عمرے تو کریں، لیکن ان کے بنائے ہوئے معاشی نظام، سیاسی اور سماجی نظام کو تسلیم ہی نہ کریں؟ ایک طرف نماز پڑھیں، دوسری جانب سود کا کاروبار کریں، ملاوٹ کریں، مال کے اندر جھوٹ بولیں، ناپ تول میں کمی کے دھندے اختیار کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا مطلوب ہی نہ ہو، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی نہیں، اللہ کو ایسی اطاعت ہرگز قبول نہیں۔ اللہ کو ایسی اطاعت قبول ہے کہ جو مکمل اطاعت ہو اور ہمہ وقت ہو، لگاتار ہو۔ کسی دانش مند نے کہا ہے، اے ابن آدم، تیری زندگی ایک کتاب ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب لکھ کہ جس کو قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے پڑھتے ہوئے تجھے شرمندگی نہ ہو۔ علامہ اقبال کا فرمان ہے، گر تو میخواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ایسی زندگی قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن عظیم کے اندر تمہاری زندگی گزارنے کا منشور ہے۔ تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں روئے زمین پر کیسے رہنا ہے، کس طرح معاملات کو اختیار کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، یہ سب قرآن عظیم کے اندر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر تمہیں دنیا نہ ملے تو کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف کرنا، یعنی اچھا اخلاق اختیار کرنا۔ نمبر 4، حرام کھانے سے پرہیز کرنا۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے جس میں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی ٹھٹے مارنا، بے وجہ قہقہے لگانا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ عبادت کے معنی
ہرگز یہ نہیں ہے کہ کام کاج کو ہم چھوڑ دیں اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کے قانون کے مطابق کریں۔ عزیزوں، دکھ، تکالیف اور پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، مگر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ تکلیفیں جو دنیا میں ہیں یہ تو عارضی ہیں، جو آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ ابدی تکلیف سے نماز ہی نجات دلا سکتی ہے۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا کی چند سالہ زندگی کے بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے لیے ہر لمحہ سوچے، ہر لمحہ فکر کرے، اسی کے لیے وہ عمل کرے۔ ساری دنیا بھی اس کو راستے سے ہٹائے تو وہ اہمیت نہ دے، بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کھلے ہوئے دشمن کو پہچان کر اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔